الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے، انہوں نے پیغمبر کے معجزے کو دیکھا اور اپنے جادو کے کرتب کی طرف بھی دھیان دیا، اور یہ بات اللہ کی عنایت سے سمجھ گئے کہ جو سامنے والوں نے کیا ہے، یعنی کہ پیغمبر نے، وہ جادو نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا اپنا کام بھی نہیں ہے، وہ ان کے اپنے بس کی چیز نہیں۔ جو ہم نے کیا وہ تو جادو تھا، وہ ہمارے بس کی شے تھی۔ جب یہ چیز انہوں نے بھانپ لی اور محسوس کر لی اور دیکھ بھی لی، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان لائے، اور یعنی اتنا سا بھی احتمال کسی کے دل و دماغ میں نہیں رہنے دیا کہ وہ کوئی خود تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے جو جہان کا پالنہار ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر اس کے باوجود کہنے کے مستقل وضاحت کی کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، فرعون کے دعووں میں بھی یہ ایک دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلی، تو رب العالمین کہنے سے کسی کے ذہنوں میں یہ شک یا یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، اس کا امکان تھا، اور بڑا واضح سا امکان تھا چونکہ وہ اس کے ساتھی تھے، اسی کے بلانے پر تو آئے تھے۔ تو انہوں نے پھر آگے مستقل اس جملے کا اضافہ فرمایا کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب ہیں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ ادنا سا شک شبہ بھی نہ رہے کہ ہم فرعون کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے واضح فرما دیا کہ ہم فرعون کے لیے نہیں، ہم حقیقتاً رب العالمین پر ایمان لائیں۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا، اچھا صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ شان ہے اللہ کی کہ دن کے صبح کے وقتوں میں وہ جادوگر تھے، لیکن شام ڈھلنے تک وہ شہداء تھے۔
اس کی شاید تھوڑی سی وضاحت آگے آ جائے گی انشاءاللہ. یہ بھی مقام ہے. اور ظاہر بات ہے کہ پھر جب یہ مقام ہے تو پھر امتحان بھی پھر ویسا ہوگا، چونکہ یہ باتیں نا دیکھیں، آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میں اس واقعے کو بیان کروں یا آپ اس واقعے کو پڑھیں، اب کیا ڈر ہے؟ لیکن جس کے سامنے یہ بات اور جس کے سامنے انہوں نے عقیدے کا اعلان کیا، ان کے لیے تو بہت بڑا امتحان تھا. اور انہوں نے بھی، یعنی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ ایمان سے پھر انقلاب آتا ہے کہ انہوں نے پھر کوئی یہ نہیں کیا کہ چلیں چھپا لیں. جیسے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگر تو خیر ایمان لے یا قرآن نے واضح کر دیا. صاحب اپنا تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کبتی بھی ایمان لائے. بعد نے فرمایا ہزاروں تھے، بعد نے فرمایا کئی تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا اگر ایمان اور عقیدے کا اظہار کر دیں گے تو سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ خاموش ہو گئے. بہرحال انہوں نے اپنے عقیدے کو چھپا کے رکھا. اپنے مرحلے پر دین اسلام اب بھی اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے جو صاحب عزیمت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں، میرے آپ کے لیے چل جائے. کتنی خاموش ہو گئے، لیکن جادوگروں نے جو ہے وہ اپنے عقیدے کا کھل کے اظہار کیا. صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ یہ ایمان کا اثر تھا. ظاہر بات ہے جب ایمان اتنا پختہ تھا تو پھر مقام بھی قدرت نے بڑھا دیا. لیکن یہ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کے لیے تو یہ گویا موت تھی. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. وہ کہنے لگے بغیر مجھ سے پوچھے، وہ کہنے لگا بغیر مجھ سے پوچھے میری اجازت کے ایمان لے آئے، اور اتنا یعنی یہ بھی نہیں کیا کہ مجھ سے اجازت ہی مانگ لو. اور قرآن کہتا ہے، ساتھ کہتا ہے، پتہ چلتا ہے تمہاری اور ان کی ملی بھگت ہے یہ. حالانکہ علماء مفسرین نے لکھا ہے بادشاہ تھا لیکن جھوٹ بول گیا. فرعون جادوگروں بیچاروں کا حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تعلق تھا، یا حضرت موسیٰ کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ حضرت موسیٰ تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے، اس کی رعایا تھے، اس کے لوگ تھے. اور کہتے ہیں ملی بھگت یہ تھی کہ گویا کہ پہلے ہی طے کیے ہوئے تھے کہ ہاریں گے اور اس کے بعد اس شہر میں رہنے والوں کو یہاں سے نکالیں گے اور پھر اپنا سکہ جمائیں. لیکن یہ جھوٹ تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر ایسے مرحلوں پر ایسے لوگ ایسا کر یا کہہ تو دیتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ اچھا، یہ کہنے کے بعد اس نے مختصر کریں، اس نے وہ کہنے لگا کہ اب جب یہ کیے ہو اب اس کا نتیجہ بھی دیکھو، یہ تو تم نے کیا، اب ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھو. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. کہنے لگے اب تمہاری سزا میں یہ کر رکھوں گا کہ تمہارا ہاتھ کاٹوں گا تو جہاں سے ہاتھ کاٹوں گا اس کی دوسری جانب سے پیر کاٹوں گا، مخالف جانب سے. مثلا خدا نہ کرے اگر کسی کا یہ ہاتھ کاٹتا ہے تو پھر پیر یہ نہیں یہ کاٹے.
اور اگر یہ ہاتھ کٹتا ہے تو پھر پیر یہ نہیں یہ کاٹے گا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر تمہیں پھانسی دو، اس لیے کہ یہ جو تم نے کیا ہے اس کی میرے پاس یہی سزا ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے نا، دو، اللہ تعالیٰ ویسے پناہ نصیب فرمائے اپنی، چور اور ڈاکو، یہ دونوں ایک ہی تعریف میں آتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ؟ بولو۔ چور کی سزا تو آپ نے عام طور پر پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ دین اسلام کی شریعت میں اگر اس کا وہ جرم اس مقدار میں ثابت ہو تو کیا رکھی ہے اسلام نے؟ اور قرآن پاک میں سورت آتی ہے سورت مائدہ، سورت مائدہ میں قرآن نے ڈاکو کی یہ سزا رکھی ہے جو فرعون جادوگروں کو بیان کر رہا تھا۔ آپ پڑھیں سورت مائدہ میں ڈاکو کی یہ سزا۔ بہرحال اس پر بڑی عجیب و غریب ابحاث ہیں، اللہ نے موقع دیا تو شاید اپنے مقام پر آئیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جب یہ کیے ہو تو پھر اب میری سزا بھی دے۔ اس کے لیے تو موت تھی نا۔ اب آگے جادوگروں کا جواب سنو، قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگر کہنے لگے اگر آپ یہ سزا دو گے تو دے دو، ہم اس سزا سے نہیں بچ سکتے، اپنے رب سے ملاقات تو کر سکتے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب سے مل رہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ان کا بیان یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ کہنے لگے کہ فرعون تو کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تو اپنی سزا جو دے گا وہ اس دنیا تک دے گا، ہم مر کے اس دنیا میں اپنے رب سے مل لیں، اور کیا کر لے گا؟ یعنی ایمان دیکھو۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ دیکھیں اپنا ایک عالم تھے، فوت ہو گئے، بڑے وہ فرمایا کرتے تھے بڑی عجیب بات، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر آج، کافی پرانی بات ہے، ان کے الفاظ نقل کر، وہ کہہ رہے تھے اگر آج وہ کہہ دے نا کہ نیکسٹ سنڈے وی ول سی یو، اٹیک بھی نہ ہو بس سی یو ہو، پھر دیکھو پھر ہمارا کیا حال ہوتا۔ اس لیے کہا اس کا صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بس جب اس طرح کے کبھی ان سے ڈر گئے، کبھی نوکریوں کے مالکوں سے ڈر گئے، کبھی امیگریشن کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اور کبھی پیٹ کے ہاتھوں تو پھر کہیں گئے ہی نہیں ہیں، جب اس طرح کے حالات سے ہر جگہ اگر میں اور آپ بچ جا رہے ہیں تو پھر مان لو کہ ایمان ابھی بس بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، ورنہ وہ بات نہیں، ورنہ ایمان کے تو یعنی اسباق میں سے ایک بڑا سبق یہ ہے کہ رازق کون ہے، لیکن جب ہم ہتھیار ڈال دیں مجبوریوں کے آگے تو پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ایمان قبول فرما لے، ورنہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا وہ بات نہیں ہے کہ کبھی انسان ایک بات میں جھوٹ بولے بھئی چلو وہ فائدہ ہو جائے گا، کبھی اس بات میں جھوٹ بولے کبھی یہ فائدہ ہو جائے گا، تو بس اللہ ہی قبول فرمائے، ورنہ وہ بات۔ اچھا اب آگے وہ بھی کہنے جب دیکھے بہرحال وہ ان کے سامنے بھی تو منظر تھا نا، وہ سمجھ گئے کہ اب بہرحال فرعون سزا تو دے گا، اس لیے کہ اس نے تو اعلان کر دیا تھا۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، وہ کہنے لگے جو نشانیاں ہم نے دیکھی ہم ایمان لے، اور تیرے نزدیک ہمارا کیا جرم۔ اچھا قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے جب انہوں نے یہ دیکھ لیا نا کہ بھئی اب تو یہی مسئلہ ہے، اس نے اعلان کیا تو سزا تو دے گا، کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، کہنے لگے یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان جملوں کا بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہمارے اوپر صبر کا پیمانہ انڈھیل دے،
مفتی تقی صاحب نے تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر صبر کا پیمانہ اونڈھیل دے، بغیر صبر کے تو یہاں اس مرحلے پر قائم رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، تاکہ جب تیرے دربار تیری درگاہ میں حاضر ہوں تو ہم مسلمان. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے رب ہمارے ہم پر صبر کا پیمانہ اونڈھیل تاکہ ہم تیری درگاہ میں حاضر ہوں تو مسلمان. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا علماء مفسرین کے ہاں ایک بحث ہے کہ آیا فرعون نے جو دھمکی دی تھی نا، پھر وہ اس پر عمل بھی کیا تھا یا اپنی بات کو دھمکی تک ہی رکھا؟ بعض علماء تو اس طرف گئے ہیں، بڑے بڑے علماء، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے دھمکی ضرور دی تھی لیکن اس پہ پھر عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ پھر اس نے عمل کیا یا نہیں کیا، قرآن اور حدیث اس بارے میں خاموش ہے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. قرآن نے یہاں تک تو بیان کیا ہے کہ اس نے دھمکی دی، اور جادوگروں نے یہ بھی کہا کہ بھائی تمہارے نزدیک ہمارا جرم ہے ہی کیا، ایمان لانا. اور پھر دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، اور دعا کی کہ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے جا اللہ کہ ہم مسلمان. اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ پھر آیا اس نے اپنی دھمکی پر عمل بھی کیا یا. بات سمجھ آئی؟ البتہ آپ کے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فوت ہو گئے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھیں یہ ابحاث تو ہیں کہ ایک قول یہ ہے، ایک فرمان کی یہ ہے کہ نہیں دی، اس نے دھمکی دی لیکن سزا نہیں دی. دوسرا یہ ہے کہ خاموشی ہے. البتہ انہوں نے اپنے دلائل کی روشنی میں لکھا ہے کہ جس طرح فرعون کے دھمکی کے الفاظ قرآن بیان کرتا ہے اور جو تاریخ قرآن فرعون کی بیان کرتا ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے سزا دی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا. پھر چوتھی چیز انہوں نے یہ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے حضرت ابن عباس. یہ قرآن پاک کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے صحابہ. حضور کے شاگرد بھی تھے، حضور کے چچا کے بیٹے بھی تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان آج بھی پرانی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ فرعون نے سزا دی تھی. تبھی تو میں نے شروع میں نقل کیا نا کہ حضرت فرماتے تھے شان ہے اللہ کی، صبح کو جادوگر تھے لیکن شام تک شہداء تھے. تو شہداء وہ کون ہوتا ہے آپ بتائیں؟ اس لیے مولانا رحمت اللہ علیہ جن کی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ان کی تحقیق یہی ہے کہ فرعون نے دی تھی. اس لیے کہ اس کے لیے تو یہ موت تھی، اس نے سر عام جو اعلان کیا، پر اس کے لیے کیا مشکل تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کو مقام دیا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی دیا. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب یہ بات تو ہو گئی پوری. اب اس کے ضمن میں ایک قصہ علماء مفسرین نے لکھا ہے، اس کو بھی ہم پڑھتے ہوئے چلیں گے. وہ قصہ لیکن ظاہر بات ہے وہ آج تو نہیں پڑھ سکتے. وہ قصہ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا حضرت آسیہ کا واقعہ. حضرت آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی جنہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی. علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں جب یہ معاملہ چل رہا تھا ابھی، اس نے حضرت آسیہ نے ایک شخص کے ذمے یہ کام لگایا کہ جو بات وہاں پیش ہو، جیسے ہو، مجھے بتانا کہ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے.
یہ بات ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ آگے واقعہ جب پڑھیں گے حضرت آسیہ کا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. البتہ وہ اسی مرحلے پر علماء نے لکھا ہے، اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے، اور وہ مستقل ہی پڑھیں گے، پورا درس ہی اس میں لگ جائے گا. البتہ جو پچھلا سبق ادھورا چھوڑ گئے تھے اس کو پورا کر لیں 3-4 منٹ میں. کون سا پچھلا سبق ادھورا چھوڑا تھا؟ کوئی یاد ہے؟ نہ یاد ہو تو میں یاد کرا دوں. یاد ہے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جو ادھورا رہ گیا تھا گزشتہ سے پوستہ جمعہ، امام رازی رحمت اللہ علیہ کا. اب یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ ابھی بھی نہیں یاد آیا. آپ کو یاد ہوگا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کلام پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر. اس میں سورت آل عمران کی تفسیر جب حضرت نے لکھی ہے نا، سورت آل عمران میں اس پاک سورت کا جو رخ ہے وہ عیسائیوں کی طرف ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المسیح سے مناظرہ یا مباہلہ طے ہونے جا رہا تھا، مناظرہ تو ہوا، مباہلے پہ بات آئی تھی، وہ سورت آل عمران میں ہے. اس موقع پر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنا وہ واقعہ لکھا ہے جو میں نے اس درس میں تھوڑا سا نقل کیا تھا، اس کو سنیں تاکہ پورا ہو جائے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب میں خوارزم میں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک عیسائی پادری صاحب آئے ہیں جو عیسائی مذہب کے بڑے محقق ہونے کے مدعی ہیں، دعویٰ ہے ان کا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میں ملاقات کے لیے چلا گیا، اور ملاقات کرتے وقت پادری صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ اگر موقع ہو تو آپ اور میں کچھ آپس میں تبادلہ خیال ہی کر لیں. حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم کا اتنا مواد ہو کہ آپ سامنے والے کو کوئی شے نہیں سمجھیں، ورنہ تو ہمارے پاس وہ بائبل لے کر آئیں ہم وہیں ڈھیر ہو جائیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت تو کوئی تبادلہ خیال کرو. کہا جی بالکل. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہماری آپس میں گفتگو ہونی شروع ہوئی تو اس نے سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت پہ دلیل دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا. حضرت فرن نے جو جواب دیا وہ علامہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے 3 صفحات میں لکھا ہے. وہ بات تو ختم ہو گئی، اس نے تو سوال کر لیا تھا، حضرت نے جواب دے دیا. اب حضرت کی باری آئی تھی نا، اب حضرت نے پوچھنا تھا. حضرت فرماتے ہیں میں نے ان پادری صاحب سے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا ٹکڑا کیوں مانتے ہو؟ اس نے کہا ظاہر سی بات ہے کہ اس لیے مانتے ہیں کہ مردے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ زندہ ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے قرآن میں بھی ہے. اور یہ بات پادری صاحب کی صحیح تھی یا غلط ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تو قرآن میں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہم حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا ٹکڑا مانتے ہیں یا حضرت عیسیٰ کے اندر خدا کا حلول مانتے ہیں کہ مردے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ زندہ ہوئے ہیں. پادری صاحب کی بات سمجھ آئی؟ اب ذرا امام رازی رحمت اللہ علیہ کے جواب سنیں، لیکن حاضر دماغ رکھ کے، ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی پادری صاحب پہلے ایک بات بتائیے جواب سننے سے پہلے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس شے کو مانتے ہو کہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا نہ ہونا لازم نہیں آتا؟ یہ بات علمی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو 2 لفظوں میں سمجھ میں آ جائے گا. یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کے پاک وجود کی دلیل ہے یا نہیں؟ غور کر کے بتائیں، ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب سے اللہ ہے تب سے کائنات ہے؟ یہ تو بعد میں اللہ نے بنائی ہے نا. لیکن اللہ تو وہ ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. کائنات تو بعد میں اللہ نے حکم دیا تو بن گئی. لیکن ایک وقت ایسا تھا، اس عقیدے سے پتہ چلتا ہے
اللہ کی پاک ذات تو تھی لیکن کائنات تو نہیں تھی، ہے یا نہیں؟ تو دلیل تو نہیں تھی لیکن مدلول تو تھا نا. تو پتہ چلتا ہے دلیل اگر کسی وقت نہ بھی ہو، مدلول اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے. دلیل کے نہ ہونے سے مدلول نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب حضرت کی بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ آپ بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا نہ ہونا لازم نہیں آتا؟ حضرت نے فرمایا، اچھا وہ چپ سن رہے. حضرت نے فرمایا میں نے ان سے کہا کہ جو دلیل آپ نے دی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آپ خدا کا ٹکڑا یا خدا کا حلول اس لیے ان میں مانتے ہیں کہ حضرت کے ہاتھ پہ مردے، تو میرے اور اندر خدا نہیں ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ پادری صاحب نے کہا بڑا واضح فرق ہے، اس لیے کہ آپ کے اور میرے ہاتھ سے مردے زندہ نہیں ہوئے. زندہ ہوتے تو ثابت ہو جاتا کہ ہمارے اندر بھی خدا ہے. جب ہمارے اندر ہاتھوں پہ مردے زندہ نہیں ہوئے تو پتہ چل رہا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر خدا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میں نے کہا کہ میں اب سمجھاؤں، آپ میری بات سمجھے ہی نہیں. میں نے تو پہلے کہا کہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا ہونا ضروری نہیں، نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تمہارے نزدیک خدا یا خدا کا ٹکڑا اس لیے ہے کہ تمہارے نزدیک دلیل پائی گئی تو مدلول ثابت ہو گئے، لیکن تمہارے اور میرے نزدیک آپ اور ہمارے اندر خدا کا نہ ہونا فقط اس بنیاد پر ہے کہ دلیل نہیں پائی گئی. تو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کبھی دلیل نہیں ہوتی، مدلول ہوتا ہے. اگر تمہارے جملے کو مان لیا جائے تو ہمارے اندر بھی خدا ہونا ثابت، اور کیا کم از کم امکان تو ہو ہی جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب اللہ کرے سو ان کو نہیں سمجھ میں آئی، ابھی بھی شش و پنج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاست پہ تبصرے کیا کر. علماء نے لکھا ہے اس کی نوست یہی ہوتی، علمی باتیں آدمی نہیں سمجھ پاتا. مجھے چہرے بتا رہے ہیں نا، جو سمجھ گئے جو نہیں سمجھ وہ آخر 10 سال ہونے والے ہیں، مجھے بھی آپ سے واہ پہ ہوگا کہ ایسا تھوڑا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو کیا بات ہے. پھر دوسری بات حضرت نے فرمائی میری بات سمجھو کہ زندے اور مردے میں ایک مشابہت تو تھی نا. کل زندہ تھا آج مر گیا، مشابہت ہے یا نہیں؟ اس لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں. کل زندہ تھا آج پھر زندہ ہو گیا تو کیا بات ہے؟ اپنی جگہ کمال اپنی جگہ ہے، لیکن فقط یہ خدائی کا ثبوت نہیں بن سکتا کہ سامنے والی شخصیت میں خدائی یا خدا کا حلول یا خدا مان لو. حضرت نے فرمایا ہاں یہ دیکھو جو فرق ہوتا ہے وہاں تو مشابہت موجود ہے. ایک طرف لاٹھی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مناظرہ سنایا تھا. حضرت نے فرمایا تھا ایک طرف لاٹھی ہے، لاٹھی میں کوئی جان نہیں، لیکن دوسری طرف وہی لاٹھی سانپ بنتی ہے، پھر وہی سانپ لاٹھی بن جاتا ہے. کوئی مشابہت تو کیا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. ایک دم زندہ ہوتا ہے، ایک دم بے جان ہو جاتا ہے. اگر لاٹھی کا سانپ اور سانپ کا لاٹھی بننے سے حضرت موسیٰ کا خدا ہونا ضروری نہیں ہے، تو پھر ایک زندے کو مردہ یا مردے کو زندہ کر دینے سے حضرت عیسیٰ کا خدا ہونا کیسے ضروری ہو گیا؟ آپ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آسان بات سمجھ میں آتی ہے نا، یہ تو بچوں کو بھی آ جائے گی. یہ کون سا کمال ہے حضرت کا؟ یعنی علم دیکھیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دوسری اچھا علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم جو روشن ہوا ہے اس مقام پر، انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے خدا یا خدا کے ٹکڑا ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا ہے. لیکن امام حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بائبل پڑھنے سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ کل 3 مردے زندہ ہوئے ہیں. کتنے؟ لیکن حضرت نے کمال کیا، حضرت نے لکھا ہے کہ بائبل ہی میں حضرت حزقیل کا واقعہ موجود ہے، حزقیال میں، کہ حضرت حزقیل کے ہاتھوں پہ ہزاروں مردے زندہ ہو گئے. اچھا تو 3 مردے زندہ کرنے سے خدا، تو حضرت حزقیل نے پھر کیا قصور کیا ہے؟ غلط بات ہے. حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ غلط بات لکھ رہے ہیں، آپ بتائیں. اچھا حضرت الیسع ان کا واقعہ خود بائبل میں ہے، سلاطین میں، کہ حضرت الیسع کی زندگی میں تو مردہ زندہ ہونا رہا، ان کی وفات کے بعد صرف ان کی قبر میں ایک مردہ ڈالا گیا تو ان کی قبر کی برکت سے مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا. تو پھر حضرت الیسع بھی خدا نہیں؟ اور بولو تو صحیح. ان کے اصول کے تحت تو پھر حضرت الیسع اور حضرت حزقیل نے کیا کیا؟ پتہ چلتا ہے کہ زندے اور مردے، مردے اور زندے، یہ اس ذات کے کرشمے ہیں جن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہے ہیں، وہ پیغمبر کے معجزے. ہمارے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی علماء لکھتے نہیں،
علماء پڑھتے نہیں، ہم علماء کو پڑھتے نہیں، سیدھی بات ہے۔ حضرت کرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی تھی، مولانا اسیر ادروی نے لندن ٹائمز کا وہ اخبار پیش کیا ہے کہ لندن ٹائمز نے اپنے زمانے میں لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب دنیا میں موجود رہی جو اس مسلمان عالم نے لکھی ہے اور لوگ اس کو پڑھتے رہے تو ہم یہ لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کبھی ترقی نہیں کر سکے۔ لیکن کیا کریں، آپ میں سے کسی نے آج تک اس کتاب کو دیکھا بھی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات۔ تو بہرحال یہ باتیں تو لمبی ہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کے ایمان بخشا اور مقام بخشا، اللہ نے زندگی دی تو بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔